لا إله إلا الله. حامدا ومصليا وبعد. ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلیہا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو ادا کرو. اس ضمن میں مفسرین نے لکھا ہے کہ امانت کے اندر جملہ حقوق آ گئے جن کی ادائیگی انسان پر واجب ہے، اور اہلیہا سے مراد جن کے متعلق وہ فرائض عائد ہوتے ہیں وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے. مثال کے طور پر انسان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے گھر میں اپنے آل پر، اولاد پر، تو یہ ذمہ داری اس کے واجبات میں داخل ہے اور وہ اس کے فرائض میں داخل ہے. حقوق کو ادا کرنے کا، جو اس کے اوپر حقوق واجب ہیں اس کو ادا کرنے کا شعور ذمہ داری کہلاتا ہے. ذمہ داری انسان کی امتیازی صفت ہے. یہ صفت جانوروں میں نہیں پائی جاتی، یہ صرف انسانوں میں پائی جاتی ہے ذمہ داری کی صفت. اسی کے ساتھ یہ فطرت انسانی سے حاصل ہونے والی صفت ہے، یعنی انسان اس کو فطری طور پر، نیچر کے طور پر، نیچر کے ذریعے سے اس کو سیکھتا ہے. فطرت انسانی سے اس چیز کو حاصل کیا جاتا ہے. ذمہ داری کا احساس ہر آدمی کو ہوتا ہے، یعنی مجھ میں کسی کو کچھ احساس رہے گا، کسی کو کچھ احساس رہے گا، لیکن ذمہ داری کا احساس ہر آدمی میں ضرور ہوتا ہے. طبیعت جتنی پاک ہوگی اتنا اس کا احساس، اس ذمہ داری کا احساس اتنا زیادہ ہوتا رہتا ہے. ہر انسان پر مختلف ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، انفرادی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، معاشرتی اور قومی اعتبار سے، وغیرہ وغیرہ. بعض ذمہ داریاں ہمیں بتائے بغیر معلوم ہوتی ہیں اور بعض بتانے سے معلوم ہو جاتی ہیں. کامیابی کے لیے شرط یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم کو ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ ہمیں سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد اس کو حسن خوبی سے، اچھی طریقے سے انجام دینے کا احساس ہو، پھر صحیح طریقے سے انجام دیا جائے. اس کا الٹ کر دیکھیں، کسی آدمی کو ذمہ داری کا علم نہیں ہے، یا ذمہ داری کا علم ہے احساس نہیں ہے، یا احساس ہے لیکن عملی اقدام وہ نہیں اٹھا رہا ہے، تو کیا وہ کامیابی کے منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان پر جو بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا اور کہا الا کلکم راعٍ، سن لو تم میں سے ہر ایک شخص کسی نہ کسی اپنے ماتحت کا نگراں ہے، اور اس سے اس ذمہ داری کے متعلق پوچھ ہوگی، یعنی جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے اس کے متعلق اس کی پوچھ ہوگی. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی حاکم ہے تو اس کے رعایا کے بارے میں اس کی پوچھ ہوگی کہ اس نے رعایا کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، رعایا فلاں پریشانی میں تھی، فلاں چیز میں مبتلا تھی، اس کو ان سے روکنے کی کوشش کی یا نہ کی. اسی طرح فرمایا مرد اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، گھر والے، بیوی، بچے اور جو اس کے گھر میں ہیں ان پر ذمہ دار ہے. اور اس کی ذمہ داریاں، مرد کی ذمہ داریوں میں کیا کیا آتی ہیں؟ مرد کی ذمہ داریاں میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں کہ سب سے پہلے نیک اور صالح اولاد کی تمنا کرے، اور نیک اور صالح اولاد جب ہو جائیں تو ان کے ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت دے، پھر تہنیک کہے، پھر اچھا اس کا نام رکھے، ختنہ اور عقیقہ کروائے، اور پوری زندگی اس کی اچھی تربیت کروائے، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو مناسب جگہ پر اس کی شادی کروائے، وغیرہ وغیرہ. مرد پر ذمہ داریاں عائد ہیں. بیوی کے متعلق اگر اس کی ذمہ داریاں دیکھیں تو بیوی کو نان نفقہ دے، اس کا خرچہ برداشت کرے، اس کو رہنے کے لیے گھر دے، یہ بھی ذمہ داریاں مرد پر عائد ہوتی ہیں. پھر تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کے بارے میں اس سلسلے میں پوچھ ہوگی. عورت پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے مرد کی خواہشات کی تکمیل کی فکر کرنا، نسل کے بقا، اس کی جو نسل ہے اس کی بقا کے لیے کوشش کرنا. اس کے بعد مرد میں جو عیوب پائے جاتے ہیں اس کو چھپانا، جو اس کے راز ہیں اس کو چھپانا. اسی کے ساتھ بچوں کی جو تربیت جو اس کا شوہر کر رہا ہے اس سلسلے میں اس کا تعاون کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری میں داخل ہے. اور چوتھا ہے غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، یعنی اس سے بھی اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ اس نے اس میں خیانت تو نہیں کی ہے. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مرتبہ اجمالاً فرمایا
تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی اپنے ماتحت کا نگراں اور ذمہ دار ہے، اور اس سے متعلق ذمہ داری و نگرانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ کل جو بھی ذمہ داری ہمیں ملی ہے، محلے کے اعتبار سے ہو، مسجد کے اعتبار سے ہو، یا کسی اور ادارے کے اعتبار سے ہو، ان تمام ذمہ داریوں کے بارے میں کل کو ہم سے پوچھ ہوگی، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ متاع زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے احساس ذمہ داری کے متعلق دو واقعات پیش خدمت ہیں۔ ایک یہی جو احساس ذمہ داری تھی، یہ احساس ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو راتوں میں بستر پر سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ رات بھر گشت کرتے تھے، اور جب کہیں معلوم ہوا بچے کے بلکنے کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، تو ان کو دینے کے لیے جب بوریا اٹھایا تو خود اٹھایا۔ خادم نے کہا کہ میں اٹھاؤں گا، کہا کہ قیامت کے دن بھی تو ہی اٹھائے گا میرا بوجھ۔ تو یہ ان کو احساس تھا کہ جو میری رعایا ہے ان کو مجھ سے تکلیف نہ پہنچے۔ اور دوسرا ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کا زخم صاف کر رہے تھے، دھو رہے تھے۔ ان کو کسی نے کہا کہ آپ اپنے خادم کو کہہ دیتے، تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو مجھے ہی کرنا ہے، کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا تم نے اس کا زخم کیوں نہیں دھویا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی احساس ذمہ داری تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ذمہ داری کا احساس، ہماری جو رسپانسبلٹی ہے اس کا ہمیں احساس ہو، اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ متاع زندگی میں اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله لا إله إلا